ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ 61 ہجری جمعے کا دن، آج سے 1400 برس پیشتر جو واقعہ ہو گیا میں جانے کر رہا ہوں۔ 61 ہجری جمعے کا دن واقعہ کربلا جو گزرا اس کا تھوڑا سا ذرا سا واقعہ ہلکا سا طویل تو نہ بیان کر سکوں گا لیکن کچھ مختصر۔ 10 تاریخ جب گزر گئی، صبح سے لے کے 8-9 کے قریب جنگ کی شروعات ہوئی۔ اس بیچ میں امام حسین نے خطبے بھی کیے، کھڑے ہو کے وہ گھوڑے کے اوپر سوار کے ذوالجناح کے اوپر فوجی یزید کے سامنے آ کے سمجھایا کہ لوگوں باز آ جاؤ، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تم لوگوں نے مل کے بلایا، اے خوشیو تم لوگوں نے مجھے بلایا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو نہیں بلایا، آپ نے کہا ہمارے پاس لہٰذا آپ نے تھیلا منگایا، جھولا منگایا، اس میں 450 خط نکال کے ان کو دکھلائے کہ دیکھو خوشیو یہ تمہارے خط ہیں، یہ تمہارے خط ہیں۔ شیش بن ربعی، سبت بن ربعی، عروہ بن قیس اور جاج، دیکھ لو اپنے خط، یہ اب تمہارے خط ہیں، تمہاری محمد بن اشد، قیس بن اشد، یہ خطوط تمہاری، اس میں دستخط تمہاری، تم لوگوں نے اس میں لکھا ہے کہ اے سبت مصطفیٰ، اے نواسۂ رسول، اب اس وقت جب کہ ہم آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ کے پاس قاصد روانہ کر رہے ہیں، ہم پر ایک ظالم جابر حکمرانی کر رہا ہے جس کا نام یزید ہے، ملک شام، اور ہم کو راہ غلط کی طرف لے جا رہا ہے، برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے، اور کفر کی طرف، اسلام کی طرف سے کفر کی طرف لے جا رہا ہے، نجاستوں نحوستوں کی طرف لے جا، رحمان کی طرف سے شیطان کی طرف لے جا، کیونکہ اس کے اصول جو قانون قاعدے ہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رات دن شراب میں بدمست ڈوبا رہتا ہے، شراب میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا کردار نہایت پلید ہے، بہت برا ہے، رات دن شراب میں ڈوبا رہے گا، شراب سے کچھ ہوش آیا تو جوا کھیلنے بیٹھ جائے گا، جوئے سے فارغ ہوا تو جا کے کتے پال رکھے ہیں کتوں کے بیچ میں جا کے کھیلے گا، پھر اس سے فارغ ہوا تو بندروں کے بیچ میں بیٹھ جائے گا۔ ایسا شخص اسلام کو کیا سمجھ دے؟ یہ ہمارا خلیفہ، یہ ہمارا سردار بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے، اس شیطان ہم کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب ہماری نظریں تلاش کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے عرب کے اندر ملک شام سے لے کے مدینہ، مکہ، ایران، عراق، مصر، بصرہ، کوفہ، کوئی شخص نظر نہیں آتا بجز آپ کے ایک ہی شخص ہیں، ایک ہی ذات ہے، وہ ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسین۔ اگر وہ چاہیں تو ہم کو سنبھال لیں۔ تو آقا مولا ہمیں معلوم ہوا ہے، علم ہوا ہے کہ آپ مدینہ شریف سے چل کے مکہ شریف آ گئے ہیں، لہذا ہمارا یہ پیغام آپ تک کیا قاصد آ رہے ہیں، آپ تشریف لائیں اور آئے سبت مصطفیٰ، اے نواسۂ رسول، اگر ہماری آواز کے اوپر آپ نے لبیک نہ کہا اور تشریف نہ لائے تو روز محشر کے دن کا ہم راہ غلط کے اوپر چلے گئے، کفر کی طرف چلے گئے، تو روز محشر کے دن جب اللہ رب العزت اپنے نورانی تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوگا اور آپ کے نانا جان حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، آپ کے بابا جان مولا علی شیر خدا تشریف فرما، اس وقت ہم آواز دیں گے کہ آئے یا رسول اللہ، اے مولا علی شیر خدا۔ اس وقت جب کہ ہم کو یزید کفر کی طرف بلا رہا تھا، گمراہیوں کی طرف لے جا رہا تھا، شرک و بدعت کی طرف لے جا رہا تھا، تمام جملہ خرابیوں کی طرف لے جا رہا تھا، بدبوؤں کی طرف لے جا رہا تھا، اس وقت ہم نے آواز دی تھی نواسۂ رسول کو، یہ موجود ہیں، ہماری آواز پہ انہوں نے آواز نہ دی، نہ ہماری مدد کے لیے آئے، نہ نصرت کے لیے آئے، ہم مجبور تھے، کیا کرتے؟ اگر ہم اس طرف نہ جاتے یزید کی طرف تو یزید کا یہ حکم تھا کہ جو ہمارے حکم کے خلاف جائے اس کے بیوی بچوں کو قتل کر دو، اس کے گھر کو اجاڑ دو، آگ لگا دو، اور سب قتل کرنے کے بعد پھر اسے بھی قتل کر دو۔ اب اگر تنہا ہمیں قتل کیا جائے تو منظور ہے، لیکن ہمارے بیوی بچے قتل کیے جائیں گے، ہمارے گھر میں آگ لگائی جائے گی، تو ہم مجبور و بے بس ہیں، لہذا آپ کو مولا آپ تشریف لائیے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا امام، اپنا سردار، اپنا پیشوا، اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں، آپ کا مولا آپ آ جائیے۔ اب ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا دکھ رہا ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے، آپ کا مولا آپ نواسۂ رسول ہیں، نواسۂ رسول ہماری امداد کے لیے، مدد کے لیے آ جائیے، تشریف لائیے، آپ کو واسطہ دے رہے ہیں، اللہ کا، اس کے رسول پاک کا، آپ کے نانا جان کا واسطہ، اللہ کا واسطہ سے یہ تمام خطوطوں میں سب لکھا تھا، ان کو دکھلائے کہ لوگ دیکھو، وہ کھڑے ہوئے تھے کہ سچ چکا ہے، خاموش، دیکھو پڑھو، یہ تمہاری تحریر ہے، تمہاری دستخط ہیں، تمہاری مہریں ہیں،
لیکن خاموش ہو گئے اور یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں. پہلے تو کہہ رہی تھی ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، لیکن جب خط دکھائے گئے تو مجبور ہو گئے. بس انہوں نے اتنا کہا کہ آئے سبت نبی، آئے امام حسین، بس اتنا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے تو آپ کی جان بچ جائے گی. آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، آپ کی جان بچ جائے گی، آپ یہاں سے جا سکتے. آپ یزید کی اگر بیعت نہ کریں گے تو آپ کو جنگ کرنا پڑے گی. تو آپ نے فرمایا اسی لیے تو تم نے تو خط میں لکھا کہ حسین ابن علی آپ تشریف لائیے، آئے ہمارے وقت کے خلیفہ، آئے ہماری شہنشاہ سردار تشریف لائیے، ہمارا دسترخوان آپ کے لیے بچھا ہوا، ہمارا دسترخوان آپ کے لیے بچھا ہوا. ماشاء اللہ بڑے لذیذ کھانے دسترخوان کے اوپر چونے ہوئے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے اور میٹھی میٹھی کھجوریں ہیں، آئیے نوش فرمائیے. اب جب میں یہاں آیا تو تین دن کا بھوکا پیاسا، 7 تاریخ سے تم نے نہر فرات کا پانی بند کر دیا. یہ دسترخوان بچھایا ہے جس میں نیزے رکھے ہیں، جس میں تیر ہیں بے شمار، جس میں بھالے ہیں، جس میں تلواریں ہیں، جس میں شمشیر ہیں. کتنا خوبصورت تم نے نبی کے نوازوں کے لیے دسترخوان تیار کیا. بولو جواب دو، تم نے یہ تمہارا خط ہے. کہاں ہے وہ دسترخوان جس میں لذیذ کھانے، مزیدار کھانے، ٹھنڈا پانی. 3 دن کو ہم 3 دن ہو گئے، 10 تاریخ چوتھا دن ہے کہ ہم کو، ہماری آل کو، ہماری بیوی بچوں کو تم نے بھوکا اور پیاسا رکھا اور ہمیں مجبور کر رہے ہو. تو آپ بہتر ہے حسین آ جائیے. مولانا اصغر حسین صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ یہ کسی طرح قبضے میں نہ آئیں حسین تو ان کی قیمت لگائی کہ حسین بہتر ہے آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. یزید کی بیعت یہی کر دیجیے. عمر بن سعد جو فوج کا جنرل کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دے دیجیے اور کہہ دیجیے کہ ہم نے یزید کو اپنا سردار، اپنا رہبر، اپنا خلیفہ تسلیم کیا. بس آپ کی خیموں میں ہے کیا؟ وہاں بھوک سے آپ کے بچے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بچے تڑپ رہے ہیں. ہم کھانا بھیجیں گے، پانی بھیجیں گے، سب کچھ وہاں، اور آپ یہاں سے چاہیے، یہاں سے جائیے، آپ کھانا لیجیے، کھانا کھائیے، پانی پیجیے اور یہاں سے اطمینان سے جائیے اپنے گھر. پھر ہم آپ کے پاس اونٹوں میں کھوٹی میں رکھ کے دولت دے دیں گے. اس کو آپ رکھیے اپنے گھر. مولانا اصغر صاحب فرما رہے ہیں کہ نہ پتلا سکی دعوت جاؤ دولت. امام حسین کی قیمت لگا رہی کہ میدان کا نہ پتلا سکی دعوت جاؤ دولت، نہ بدل کیا انتہائی جفا، نہ بدل کیا انتہائی جفا. امام علی مقام نے ان کی شرط کو ٹھکرا دیا، بہت بری طرح سے، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، میں تمہاری دولت کا بھوکا نہیں، نہ تمہارا کھانے بنا پائیں گا، بس میرا معاملہ میرے رکھ دیں، جو فیصلہ وہ مجھے منظور. کہا جنگ تو کہا مجھے منظور ہے، کوئی بات نہیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ دوستو اگر تمہارے دل کو کوئی خریدنے کی کوشش کرے، تمہاری ضمیر کو کوئی خریدنے کی کوشش کرے، قیمت لگائے دنیا میں، کوئی غلط کام کروانا چاہے، کوئی غلط راہ پہ لے جانا چاہے، قطعی نہیں. اپنے ضمیر کو فروخت نہ کرنا، اپنے ضمیر کو بیچنا نہیں، اپنے دین کو ترک نہ کرنا، چھوڑنا نہیں دولت کے پیچھے. لیکن جتنے تھے یہ سب اپنے ضمیر کو بیچ چکے تھے، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو، اپنے احساسات کو ختم کر چکے تھے، بیچ چکے، اپنے فروخت کر کے بیچ کے آئے تھے میدان کربلا میں پڑے. شاعر کہتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو، اگر تمہیں کوئی خریدنے کی کوشش کرے، خبردار. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو تو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایک نعرہ حاضری، یا علی، یا علی. ایک نعرہ حاضری، یا علی، یا علی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نتیجہ یہ ہوا کہ 10 تاریخ آ گئی. آپ نے نماز ادا کی صبح کی. حضرت علی اکبر امام حسین کے صاحبزادے جن کی عمر 18 برس کی، ہم شکل مصطفیٰ، ہم شبیہ رسول پاک کو جس نے نہ دیکھا ہو، حضرت علی اکبر کو دیکھا. تصویر محمد. انہوں نے اذان پکاری، امام نے امامت کی، نماز ختم ہوئی، خدا سے تیر چلنے لگے. عمر بن سعد
آپ نے کہا لوگوں یہ پیغام آ رہا ہے آپ کا، اس کے استقبال کے لیے تیار ہوا، گھوڑا منگوایا، گئے بیٹھ کے خطبہ دیا، سمجھایا، نہیں بات لوگوں مجھ کو پہچانا، میں تمہاری جس رسول پاک کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، جس رسول پاک کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں، جس رسول پاک کے اوپر قرآن نازل ہوا جسے تم پڑھ رہے ہو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں، میں اسی کے نبی کا نواسا ہوں۔ وہ جو بنت نبی، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ فاتح خیبر حضرت مولا علی شیر خدا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ مجھ کو پہچانو، مجھ کو جانو، مجھ کو تکلیف ایزا نہ پہنچاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ، نہیں اللہ بڑا قہر ٹوڑے گا تم پر، بڑا عذاب نازل کرے گا، ایسا عذاب، ایسا خدا کا قہر ٹوٹے گا جس کا تم خیال بھی نہیں کرتے، تو سوچ بھی نہیں کرتے۔ لیکن وہ بالکل یوں میں نے جیسے کہ پتھر کی طرح کھڑے، کہ پتھر کا کوئی بت رکھ دیا ہو جو بات بھی نہیں کرتا، جو سنتا بھی نہیں، جو کچھ کہتا بھی نہیں، خاموش، بس کبھی اگر کہ حسین یزید کی کہتے ہیں کا ہر جسم اس شرابی کی بیعت نہ کرو، اس شرابی کی بیعت نہ کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 8-9 کے قریب کی شروعات ہوئی جنگ کی۔ امام حسین کے جانثار جتنے بھی تھے 54 افراد، حبیب بن مظاہر، زہیر بن قین، عبداللہ بن کوفی، عبد الرحمن بن یزدی، رافع بن ہلال بن رافع وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام اکٹھے ہوئے اور کہا مولا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف نہ لے جائیں جنگ کے لیے، پہلے ہم لوگوں کو اجازت ہے، ہم جائیں گے میدانی کربلا میں، آپ پر قربان ہوں گے مثل پروانے کی طرح شمع کے اوپر، آپ شمع ہم پروانے آپ کے اوپر قربان ہوں گے، آپ اجازت دیجیے، اور دور سے منظر دیکھیے جنگ۔ آخر کار چند لوگ گئے، اس میں حضرت مسلم بن عوف اتنے ضعیف تھے جن کی کمر خم ہو گئی تھی، جھک گئی تھی، صحابی رسول بھی تھے، تواریخ میں کسی جگہ مل رہا ہے کہ صحابی رسول بھی تھے، انہوں نے رسول پاک کی زیارت کی۔ مسلم بن عوف بہت ضعیف ہو گیا، قریب 100 سال کی عمر ہو گئی، گھوڑے کے اوپر سوار جا کے آپ نے خطبہ دیا، سمجھایا، حبیب بن مظاہر، زہیر بن قین، لیکن ان کے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آخر کار انہوں نے حملہ کیا، فوجی عزیز نے حملہ کیا، یلغار ادھر سے حملہ ہوا، تو مقابلہ ہوتا رہا، قریب قریب یہ ظہر کے قد سے پیشتر امام حسین کے دوست احباب، امام حسین کے دوست، امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کے بیٹے، امام حسین کے دوست، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، امام حسین کے بھانجے بھتیجے، یہ سب کے سب شہید ہوتے چلے۔ ایک ہی بات ہے، جب دوست چلے گئے تو امام حسین کے بھائی آئے، یہ سب کے سب۔ ایک ذرا سا اشارہ کرتا چلوں گا تاکہ آپ لوگ پوری طرح مکمل طور سے سمجھیں۔ آخر میں جب یہ امام حسین کے دوست احباب شہید ہو گئے تو مسلم بن عقیل کے خاندان کے لوگ، عقیل خاندان کے لوگ جو شہید ہوئے، جو اس میں ایک شخص رہ گیا، عقیل خاندان بازی لے گیا میدان کربلا میں، شہادت میں، بڑا زبردست بازی عقیل خاندان لے گیا۔ یہ عقیل خاندان کون تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جعفر طیار، حضرت عقیل ابو طالب صاحب کے بیٹے۔ عقیل خاندان کا ایک شخص رہ گیا تھا، بس ایک شخص رہ گیا۔ جب ایک شخص رہ گیا تو آیا امام علی مقام کے روبرو کہ آقا مولا اجازت دیجیے اب میں جاؤں، میرے بھائی میرے خاندان کے لوگ کو سب شہید ہو۔ آپ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، واپس یہاں سے واپس جاؤ، بلکہ ہو سکے تو گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، میدان کربلا سے چلے جاؤ، اگر کوئی روکے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا فوجی عزیز کے سامنے کہ دشمنی تم سے حسین سے، بدلہ یہاں لینا ہے، تم کو انتقام بدلہ یہاں، مقابلہ حسین سے کرنا، اس کو جانے دو۔ عجیب آفت تھا، ادھر فوج بڑھ رہی، ادھر فوج گھٹا جا رہی، ادھر فوج بڑھی، ادھر فوج کو گھٹایا جا رہا۔ ایک رات 9 تاریخ کی رات جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ امام علی مقام نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ میرے دوستوں کل فیصلہ ہو جائے گا، کل 10 تاریخ ہے، عشرے کا دن ہے، بہتر ہے کہ میں تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں اور تم لوگ یہاں سے نکل۔ دیکھا ہمارے آقا کا، مولا کا حوصلہ ہمت دیکھیے ذرا، ادھر فوج بڑھ رہی ہے، ادھر فوج گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 54 افراد آپ نے کہا کہ چلے جاؤ، اگر کوئی روکے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا سامنے، حسین میں واسطہ مجھ سے ہے، دشمنی مجھ سے، ان کو جان دو۔ آپ نے مشالوں کو حکم دیا، عباس الحمدہ صاحب کو مشال ٹھنڈی کر دو، شاید ہو سکتا ہے روشنی میں اپنے مولا اپنے آقا کو دیکھ کے کسی کی ہمت نہ پڑے، سب مشالیں ٹھنڈی ہو گئی، خاموش سناٹا، ایک عجیب آدمی، بھوک آ گئی،
کچھ دیر کے بعد مشالیں روشن ہوئی، سب جیسے تھے ویسے موجود۔ آپ نے فرمایا گئے نہیں۔ مسلم بن عوجہ نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مولا یہ نہ ہو، جان چلی جائے گی لیکن ہم آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ ہمارے خون کا ہمارے جسم کا ایک قطرہ خون میدان کربلا کی چلتی ہوئی زمین پہ جذب ہو جائے لیکن ہم آپ کا اپنا ساتھ نہ چھوڑیں۔ حبیب ابن مدائر نے کہا آقا مولا ہم موسیٰ کی امت نہیں ہیں، ہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام صاحب کی امت نہیں جنہوں نے کہا تھا، ان کی امتیوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا دونوں جا کے لڑیں ان شامیوں سے، آپ جا کے آپ اور آپ کا خدا دونوں، ہم نہیں لڑیں تو بڑی جابری میں سے بڑے طاقتور۔ اللہ نے ان کو غصے میں طیٰ کی جنگل میں قید کر دیا تھا، 40 سال تک پریشان رہے، نکل نہ سکے۔ تو ان لوگوں نے مثال دی کہ ہم موسیٰ کلیم اللہ کی امت نہیں ہیں کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، ہرگز نہ ساتھ چھوڑیں۔ ہم کو کچھ ہوش نہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے وطن کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی، کسی کا خیال نہیں، بس مولا کی طرف نظر، آپ کی طرف نظر۔ امام علی مقام صرف آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جان رہے ہیں نا، تو سمجھتے چلیے اچھی طرح سے کہ اللہ جو ہے عاشق اپنے رسول پاک کی بات ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ رسول پاک اللہ کے محبوب، رسول پاک اللہ کے محبوب، لیکن حسین اللہ کے محبوب کے محبوب۔ اللہ ہاں خوب سمجھ لیجیے گا، رسول پاک اللہ رسول پاک کے اوپر عاشق اور رسول پاک حسین کے اوپر عاشق۔ اللہ رسول پاک اللہ کے محبوب تو حسین اللہ کے محبوب کے محبوب۔ کبھی کاندھے کے اوپر بٹھا لیں، کبھی سینے کے اوپر، کبھی پشت کے اوپر، کبھی پشت کے اوپر، اور ایسی پوزیشن میں کہ آپ چھوٹے سے ہیں، مسجد نبوی میں آپ نماز رسول پاک نماز ادا کریں، آگے پشت کے اوپر سوار ہو گئے، پشت کے اوپر پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر بیٹھ گئے۔ حکم آ گیا ہے رسول سجدے کو طویل کر دو، لمبا کر دو، سر نہ اٹھانا، سر نہ اٹھانا۔ پھر اس کے معنی الگ الگ نکالے لوگوں نے، شاید اس لیے رسول پاک کو دیا گیا ہو، لوگوں نے قائل پیش کیے کہ امام حسین نیچے گر جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی۔ اس میں راز، اس میں بھید، بہت راز تھا اس میں بھرا ہوا۔ امام حسین جو گئے تھے بچپن میں، ابھی چھوٹے تھے، لیکن چڑھ کے پشت میں آپ دیکھ رہے تھے کہ سجدہ کیسے کیا جاتا اور کس کو کیا جاتا، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے اور کس کو کیا جاتا ہے۔ رسول پاک کا سجدہ وہ سجدہ تھا جس میں خدا موجود ہوتا، وہ موجود جس کو سجدہ کیا وہ سامنے ہوتا۔ آپ سجدہ کرنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جیسے سجدہ کیا جاتا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سجدے کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ سجدہ بڑی قیمتی شہر ہو، بڑی قیمتی شہر، سجدے کے ہی لیے خدا نے عالم کو پیدا کیا، ہم آپ کو پیدا کیا، سجدے کے ہی لیے پیدا کیا، قوم انسان اور قوم جن صرف سجدے کے لیے کہ ہم کو سجدہ کرو، اے مخلوق، اے اولاد آدم ہمیں سجدہ کرو۔ اور سب سے بڑا جھگڑا دنیا کے اندر اگر ہوا تو سجدے کے اوپر سے، قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، جھگڑا جس کو کہتے ہیں، جھگڑا سب سے پہلا جھگڑا، لفظ جھگڑا سجدے کے اوپر سے شروع۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم کو کہ سجدہ کرو، ملائکہ کو، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب حکم دیا سجدہ کرو لیکن سب نے سجدہ کیا، ملائکہ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں آپ سے بنا، میں کا لفظ استعمال کرنے والا سب سے پہلے ابلیس ہے۔ قرآن نے اٹھا کے دیکھ لی، میں کا لفظ استعمال کرنے والا، میں اللہ کے لیے موجود ہے، اس کے لیے اس نے استعمال، میں قالا انا، کہا اس نے ابلیس، قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں اس واقعے کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اب اتنا بتا کہ جھگڑا صرف سجدے کے اوپر سے ہوا، لہذا یہ سجدہ طویل ہوتا گیا۔ تمام نبیوں نے اللہ کو بڑے عاجزی کے ساتھ سجدے کیے، نمازوں میں، عبادتوں میں، ذکروں میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ سجدہ کیا اور سجدے کرتے گئے۔ قرآن پاک کی آخری آیت 30ویں پارے کی، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، سجدہ وسجد وقریب، سجدہ کرو اور میرے
کیسے کیا جاتا ہے، سجدے کا طریقہ کیا ہے، سجدے کا اصول کیا ہے، سجدے میں سوز و گداز ہونا چاہیے، نرمیت ہونا چاہیے اور عاجزی ہو رہی، تمام چیز. اور کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو نبیوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، جو نبیوں کے شہنشاہ بادشاہ، ان کے سجدے کو دیکھ رہے ہیں. ان سے بڑھ کے تو کسی کا سجدہ نہیں، ان کے سجدے کو دیکھ رہے ہیں اور رب کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایک سجدہ ان کو بھی تو کرنا تھا. سجدے کی جو توجہ دی جائے، ایک سجدہ تو امام حسین کو بھی کرنا تھا، میدانی کرنا تھا. سجدے کی قیمت، سجدے کا سوز و گداز، سجدے کا طریقہ، سجدے کا ڈھنگ، سجدے کا اصول قانون کو جو کچھ وہ اپنے نانا جان سے سیکھ لیا سجدے کرنے کے اوپر. بہت غور سے دیکھا، میں کئی بار دیکھا، ایک بار نہیں کہ دھوکہ ہوا ایک دم، کئی بار کشتے سوار ہو گیا، بہت نزدیک سے سجدے کو دیکھا، قریب سے دیکھا، رسول پاک کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کو روبرو دیکھا. یہ تمام معاملات ہیں. آخر میدان کربلا کی طرف آئیے. امام حسین کو بھی ایک سجدہ کرنا تھا، وہ بڑا عظیم سجدہ تھا، وہ بڑا عظیم سجدہ تھا. اگر یاد رکھ ذہن ہے تو اس شعر کو پھر دہراؤں گا. آگے چلیے. جب امام حسین کی بھی شہادت ہو گئی، ظہر کا قریب تھا، ظہر کی شہادت ہو گئی. اب جب شہادت ہوئی تو بڑا دردناک منظر ہے، جس کو قیامت، جس کا ذکر قرآن پاک میں قیامت کبریٰ کہا ہے. بہت بڑی قیامت ہوگی، اللہ جس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا وہ قیامت کبریٰ. لیکن میدان کربلا کا معاملہ جو ہے یہ قیامت صغریٰ ہے. یہ چھوٹی قیامت ہے لیکن بڑی زبردست قیامت ہے. ایسی ہزاروں قیامتیں اپنے وجود کے اندر چھپائے ہوئے ہیں جو نبی کے نواسے، نبی کے محبوب میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے آل نبی، آل مصطفیٰ، اہل بیت رسول اللہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حق کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن کی محافظت کے لیے، شریعت محمدی کی محافظت کے لیے میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کھڑے ہوئے ہیں اور یلغار ہو رہے ہیں، ان کے حملے ہو رہے ہیں. وہ تمام برداشت کرتے ہیں. میں جس کو بالکل مختصر کرتا جا رہا ہوں، کم کرتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ اپنا لہو بہایا اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو ان کا سر نیزے کے اوپر بلند کیا گیا، نیزے کے اوپر بلند کیا. جس وقت سر نیزے کے اوپر بلند کیا تو زمین کربلا تھر تھر آ گئی. زمین کا مضبوط کلیجہ تھر 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 کانپنے لگا، یعنی زلزلہ آ گیا میدان کربلا. اور فوراً سورج جو چمک رہا تھا، آگ برسا رہا تھا، آگ اور گرمی کی شدت تھی، لو کے جھونکے چل رہے تھے، آگ برسا رہا تھا. وہ سورج کو فوراً گرا لگ گیا، فوراً گرا. اس نے کالی نقاب اپنے چہرے پہ ڈال لی، سورج نے کالی نقاب ڈالی. ادھر فوجی دستہ فوراً خیمہ امام حسین کے سامنے کی طرف دوڑا اور اندر داخل ہو گیا. اب یہ یزیدی اندر جا کے بیویوں کو، نبی کی نواسیوں کو، نبی کی نواسی بی بی زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت امام حسین کی بی بی صاحبہ، حضرت ام لیلہ، حضرت شہربانو، ام ربابہ، حضرت امام حسین کی بھاوج، حضرت امام حسن صاحب کی بیوی بیوہ حضرت فروا، حضرت امام حسین کی بھاوج، امام حسین کی بہو عباس علمدار صاحب کی بیوی صاحبہ، حضرت زکیہ، حضرت امام حسین کی بڑی بہن، بڑی بیٹی حضرت فاطمہ کبریٰ، معصوم سکینہ، حضرت امام حسین کو جنہوں نے اپنی گود میں پالا تھا، کھلایا تھا. شروع سے یہ کنیز فاطمہ موجود تھی، حضرت حفصہ ضعیفہ یہ بھی موجود تھی وہاں پہ. آخر لوٹنا شروع کر دیا. ان کو یہ ہوش نہ رہا ذرہ برابر کہ یہ ہم کسے لوٹ رہے ہیں، یہ نبی کی نواسی ہیں، یہ علی کی بیٹی ہیں، یہ بی بی فاطمہ کی راج دلاری ہیں، ان کے ساتھ میں گستاخی نہ کرنا چاہیے. لوٹنا شروع کیا، کچھ ہوش نہ تھا. یہ 70,000 فوج میدان کربلا میں آئی تھی، 72 لوگوں کے لیے 70,000 فوج آئی تھی. 70,000 فوج کا سردار سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کھڑا تھا. اس کو کچھ ہوش نہ تھا کہ میں صحابی رسول کا بیٹا ہوں، فاتحی ایران ان کا بیٹا ہوں، وہ اس صحابی رسول کا بیٹا ہوں جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی. وہ صحابی رسول کا بیٹا تھا جن کا رشتہ رسول پاک سے ماموں کا لگتا تھا. اوپر یہ رشتہ دار کھڑا تھا، انداز کر لیجیے. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا، صحابی رسول پاک، صحابی رسول ایک ہی صحابی ایسے تھے، صرف ایک ہی صحابی. ہر صحابی جب کبھی کوئی بات آتی تھی تو یہی کہتے تھے رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن واحد تنہا اکیلے یہ ایسے صحابی تھے جنگ احد میں
ابو سفیان کی فوجیں تیر مار رہی تھی اور حملہ کر رہی تھی. اس وقت پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور رسول پاک اپنے ترکش سے تیر نکال کے ساتھ نبی وقاص کو دے رہے تھے اور فرمائے تھے ساتھ کو حملہ کرو، وار کرو، دشمن کو جواب دو، میرے ماں باپ تم پر قربان. رسول پاک نے یہ واحد ایسے سارے جن کو کہا تھا میرے ماں باپ قربان، ان کا بیٹا آج میدان کربلا میں، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا آج میدان کربلا میں کھڑا. وہ جو انہوں نے سینہ سپر رسول پاک کی طرف سے سینے پہ کیا تھا، حفاظت کی تھی، آج ان کا بیٹا تیر چلا کے کہہ رہا ہے نواسہ رسول کے اوپر کہ لوگوں گواہ لینا سب سے پہلا تیر میں نے امام حسین کے اوپر چلایا ہے. میرے دوستو جہاں تک قوت طاقت ہوگی میں مسجد پڑھی وہاں تک پڑھوں گا جہاں میری قوت جواب دے دے گی، معاف فرمائیے گا، میں مسجد کا اختتام وہیں کر دوں گا. خیر اس طرح لوٹا ان کو، اس طرح لوٹا اور لوٹنے کے بعد باہر نکلے، باہر آئے. عمر بن سعد آ گیا کہ جو بھی سامان لوٹا واپس کرو، لیکن کوئی واپس کرنے والا نہیں تھا. آخر کار جب نکلنے لگے تو خیموں میں آگ لگائی، خیموں میں آگ لگائی. اب خیمے چل رہے ہیں، خیمے چل رہے ہیں، خیمے چل رہے ہیں، نبی خیمے چل رہے ہیں. رسول پاک کی آشانی شاعر کہہ رہا ہے اوہ حضرت امام حسین کے خیمے، بی بی زینب کے خیمے، ام کلثوم کے خیمے، مسلم بن عوضہ کے خیمے، زوئے بن قین کے خیمے، حبیب بن مظاہر کے خیمے، عبداللہ بن عروہ، عبداللہ بن کوفی کے خیمے، عبد الرحمن بن یزدی کے خیمے، حضرت علی اکبر کے خیمے، حضرت عباس علمدار صاحب کے خیمے جل رہے ہیں، شعلے آسمان کے اوپر جا رہے ہیں. شعلے آسمان، ہلچل سی بپا تھی دل جبرائیل میں، جبریل امین وہاں موجود ہے. ہلچل سی بپا تھی دل جبرائیل میں، شعلے بھڑک رہے تھے دیار خلیل. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خیمے چل رہے تھے، ان کے دادا سے حسین کے خیمے نہیں، رسول اللہ کے خیمے چل رہے تھے. ابراہیم خلیل اللہ کے خیمے میں آگ لگا تھا. ان کو مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کس کے خیمے آگ لگائی، کس کو جلایا تھا. ادھر بی بی زینب پریشان، بھتیجے اٹھو، امام زین العابدین غشی تاری بخار اتنی شدت کا کہ ہوش نہیں ہے. اٹھا رہی بھتیجے اٹھو، خیموں میں آگ لگ گئی، خیمے چل رہے ہیں، جلدی کرو، اٹھو. اب تو ہوش نہیں. بیویوں سے کہا جلدی نکلو، خیمے سے جلدی نکلو باہر، خیمے چل رہے ہیں، آگ لگ چکی ہے. بیویاں روتی غم گریہ وزاری کرتی، کوئی بچانے والا نہ تھا، کوئی ان کی فریاد کو سننے والا نہیں تھا، کوئی ان کو غم علم میں دیکھ لینا، کوئی امداد کو، کوئی ان کی نصرت کو پہنچنے والا نہ تھا. بھائی قیامت کبریٰ برپا تھی. وہ نبی کی نواسی ہیں، علی کی بیٹی ہیں، بی بی فاطمہ کی راج گزاری ہیں، ایسے عالم میں برپا. یا اللہ پناہ میرے مولا. اے بی بی معصوم سکینہ چلائیں، معصوم سکینہ جب باہر دروازے پہ کھڑی ہوئی، شبر نکلا آخر میں تو دیکھا معصوم سکینہ کے گالوں میں چھوٹی چھوٹی سونے کی بالیاں، پکڑ کے بالیاں نوچ لی اور اس سار کے اوپر اس مردون نے شمر نے تماچے مارنا شروع کیے. امام حسین کی بیٹی بی بی معصوم سکینہ بالی سکینہ جن کی عمر قریب 4.5 برس یا مشکل سے 5 بس اتنی عمر تھی ان کی. رخسار کے تماچے مارنا شروع کیا اور خون کھینچ لیا، نوچ لیا بالیاں تو خون سے زار و قطار خون بہنے لگا. اب یہ پریشانی ادھر جا وہ بی بی زینب کو آگ لگ گئی کرتے میں ان کی، جلتے ہوئے خیمے کے قریب گئی، آگ لگ گئی. آواز دی وہ بھی جان میرا کرتا چل رہا، میرا کرتا جا. اب بی بی زینب ادھر بیویوں کو نکالے، امام زین العابدین کو باہر کر رہی، ہوش میں لا رہی. ادھر دیکھی تو کرتا چل رہا ہے. معصوم سکینہ کا جلدی آ کے ان کا کرتے کی آگ ٹھنڈا کی باہر نکالا. اوہ میرے مولا، یہ عالم تھا ادھر، یہ قیامت برپا تھی. ادھر عمر بن سعد کو آواز لگا، عمر بن سعد ہے کوئی جو امام حسین کی لاش مبارک کو رون ڈالے، کچل ڈالے. خطرناک کام کرنا جس کا کلیجہ ہل جاتا. باپ رے باپ، خاموش ہو گیا. ابھی ایک زندگی کا کھیل ایک اور کھیلنا ہے، ایک اور کرنا ہے. لشکریوں آئے، کوفیوں، شامیوں، آخری کھیل ہے ابھی اور کھیلنا. اپنے گھوڑے تیار کرو. ایک شخص آیا امام حسین کے گلے میں کچھ چادر پڑی ہوئی تھی وہ لے گیا. دوسرا شخص آیا امام حسین کا کرتا لے گیا. تیسرا شخص آیا امام حسین کے ہاتھ میں جو ذوالفقار وہاں پڑی ہوئی تھی وہ تلوار ذوالفقار لے گیا. آپ کا سر کٹا ہوا، دھڑ پڑا ہوا تھا.
تیسرا شخص آیا، چوتھا شخص، ایسے کر ایک شخص آیا، وہ تو امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس کو اس نے کاٹنے کی نکالی، کچھ کی نہیں نکلی تو تلوار سے انگلی شہید کر دی اور اس طرح نکالی۔ ایک آیا تو صافہ لے گیا۔ اس طرح امام حسین کی لاش مبارک کو پر وہ ظلم ستم، یا اللہ رحم کرنا، پر ہنا لاش، یہ بھی نہ سوچا کہ نبی کے نواسے ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آبی کوثر کے مالک ہیں، آبی کوثر کے مالک ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے روز محشر کے دن، کیا صورت ہوگی ان کی؟ یہ عالم تھا۔ پھر 10 گھوڑ سوار نکلے، گھوڑے سوار نکلے، 10 نکلے، اس کا سردار اسحاق تھا۔ گھوڑے ادھر سے دوڑاتا ہوا امام حسین کے جسم آتار کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپ پر بالکل چلتے ہوئے ادھر نکل گئے، پھر ادھر سے آئے، پھر ادھر رونگتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، اور پھر نکل گئے۔ یہی ہوتا رہا پوری لاش پاک کو، ادھر کی پسلیاں ٹوٹ کے ادھر گئی، ادھر کی ادھر ہو گئی۔ تواریخ یہ بتا رہی ہے وہ ظلم ستم ہوا کہ یا اللہ رحم کرنا پروردگار۔ آخر شام تو ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا، سورج گرہن لگ گیا تھا۔ ادھر بیویاں جلے ہوئے خیمے میں، جلی ہوئی کنار کے کنارے، کوئی بیوی ادھر بیٹھی ہے، کوئی ادھر۔ اب تو مشالیں بھی دی، کل تک تو مشالیں جل رہی تھی امام حسین کے خیمے میں۔ عباس علمدار تھے نا، حضرت علی اکبر تھے نا، حضرت قاسم تھے نا، یہ نوجوان تھے، مشالیں جل رہی تھی، روشنی ہو رہی تھی۔ اب تو اندھیرا چھا گیا، ادھر یزیدیوں کی طرف، شامیوں کی طرف، کوفیوں کی طرف، ان کے خیموں میں مشالیں جل رہی، ان کے مشالیں جل رہی تھی۔ ادھر سب سسک رہی ہیں، کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے، کوئی بہن اپنی بھائی کے لیے، کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے، کوئی کنیز اپنے آقا کے لیے۔ دن بھر صبح سے سخت روتی آئیں، اب ان کا کلیجہ عجیب، اب ہمت نہیں ہے، تاب نہیں رونے کی۔ ادھر عمر بن سعد کے پاس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیا کیا ہنر پن دکھلائے تم لوگوں نے، یہ سب۔ آخر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا عمر بن سعد جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، ہم کو حسین سے، تجھ کو حسین سے بدلہ لینا تھا اور ان کو قتل کیا تم نے، لیکن ان کی عورتوں نے کیا بگاڑا؟ وہ تو 3-4 دن کی بھوکی اور پیاسی، وہ تو 3 دن کی 4 دن کی بھوکی پیاسی، نہ کے پاس پانی ہے نہ کھانا، کم سے کم کھانا تو بھیج دے، پانی تو بھیج دے۔ کہا بے شک، عمر بن سعد نے کہا پانی تو ضروری ہے، لوگوں تیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا ہماری صورت نہیں ہے، ہماری صورتیں نہیں ہیں کھانا لے جانے کی، پانی لے جانے کی۔ اگر نبی کے نواسیوں نے، علی کی بیٹیوں نے کہہ دیا کہ دن میں ہمارے بھائی کا خون بہایا تم نے، ہمارے بچوں کا خون بہایا، اس پر کھانا لے گا، شکل نہیں تمہاری، یہ لعنت ہے تمہاری شکل پر، تب کیا ہوگا؟ کچھ عورتیں ساتھ میں آئی، ان عورتوں میں حر بن تمیمی کی بیوی تھی، بیوہ، وہ بھی تھی۔ ان کو بلایا کہ تمہارا سر بلندی کی ہے، تم سرخرو ہو کامیاب، کیونکہ تمہارا شوہر ادھر سے شہید ہے، تو تم یہ کہہ سکتی ہو کہ حر بن تمیم کی بیوی کھانا لے کے جاؤ۔ 30 عورتیں قریب یا اس سے کچھ کم، ہاتھ میں مشالیں لے کے، کچھ عورتیں کھانا پانی لے کے چلی، کھانا لے کے چلی۔ بی بی زینب نے دیکھا کچھ مشالیں اس طرف آ رہی ہیں، کچھ لوگ ادھر آ رہے ہیں، اب سے برداشت نہ ہوا۔ جب وہ قریب آ گئے تو کہا ہے ہمارے سمت تک آنے والے لوگوں، باخدا ہم بہت بھوکھیاری ہیں، بڑے غم میں ڈوبے ہوئے، بڑے زخم کھائے ہم نے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے، ہم بھوکے پیاسوں سے دور ہی رہو، سب لوٹ لیا تم نے، اب کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، کچھ نہیں بچا، اگر کچھ بچا تو کل دن میں روشنی میں آ کے ہم کو لوٹ لینا، لیکن ابھی وقت شاید حضرت بی بی زینب ام کلثوم یہ سب کھڑی ہو گئی۔ ادھر سے بیوہ حر، حضرت حر کی بیوہ آئی اور کہا کہ شہزادی کیسا لوٹنا، کیسا لوٹنا، آپ کس کو لوٹنا، ہم تو آپ کی کنیز ہیں، ہم آپ کے، ہمارا شوہر حر بن تمیمی آپ کی طرف سے شہید ہوئے، آپ کی طرف سے شہید ہوئے، آپ شہزادی ایسا نہیں کیجیے، ہم تو آپ کی خادمہ ہیں، ہم لوٹنے کے لیے نہیں آئے، یہ کھانا لینے آئے، کھانا لے کر آئے، پانی لے کر آئے۔ عمر بن سعد نے آپ کے لیے کھانا بھیجا، پانی بھیجا ہے، اسے قبول کیجیے۔ اور اتنا کہا جو انہوں نے کہا شہزادی ہم آپ کی کنیز ہیں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ایک عورت نے اتنے دن جس نے نرمیت سے بات کیا، ظالم درندے تھے، بھیڑیے تھے، یہ خونخوار بھیڑیے تھے، صرف ایک
ایک ہی صرف ایک جو غور بن تمیمی کی بیوی تھی، انہوں نے نرمیہ سے جو بات کی شہزادی سے لپٹ گئی جا کے، زار و قطار ہونے لگے۔ پانی آیا، کہا پانی بھیجا، کہاں پانی آیا، کہا پانی مجھ کو دو۔ بی بی زینب صاحبہ نے کہا پانی مجھ کو دو۔ گئی تو معصوم سکینہ کو اٹھائیں، وہ لیٹ گئی تھی اپنے لب کو ریت کے اوپر رکھے، کیوں ریت ریگستان کی جس طرح دل میں گرماتی ہے، رات میں شام ہونے کے بعد پھر ٹھنڈ آتی ہے، تو ٹھنڈی ریت کے اوپر اپنے سوکھے لب رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ غنودگی کا سکینہ اٹھو، والی سکینہ اٹھ جاؤ، دیکھو پانی آیا ہے، پانی پی لو، دیکھو پیاسی تھی نا۔ معصوم سکینہ اٹھی، پھوپھی جان پانی آیا، چچا عباس آ گئے پانی لے کے۔ وہی منظر صبح کا دن کا تصور، چچا عباس پانی لے کے آ گئے، کہاں لو پانی پی لو۔ عباس نہیں، عمر بن سعد نے پانی دیا، بھیجا یہ پانی لو، کہا دو مجھ کو پانی دو۔ وہ پانی لے کے کوزا، پانی لے کے اور بھاگی ایک دم اندھیری کی طرف بھاگی۔ اب اس طرف پانی کا کوزا لے کے بھاگی، بی بی زینب ان کے پیچھے۔ کہا معصوم سکینہ رک جاؤ، سکینہ رکو، سکینہ رکو۔ سکینہ کہنے نہیں میں پھوپھی جان نہ رکوں گی، جب تک اپنے چھوٹے بھائی معصوم علی اصغر کو پانی نہ پلا لوں گی تب تک میں پانی نہ پیوں گی۔ بھاگی اور آخر لاش پڑی ہوئی تھی، ایک لاش سے ٹکرا کے نیچے گر پڑی اور پانی جذب ہو گیا۔ معصوم سکینہ کو گود میں اٹھا کے بی بی زینب پھر واپس کرنے میں لائیں۔ ظاہر تواریخ بتا رہی، نہ تو کسی نے کھانا کھایا نہ پانی پیا، پھر ان کا زخم ہرا ہو گیا وہی آنکھوں، اور اس طرح وہ قافلہ روانہ ہو گیا پانی لے کے ان عورتوں کا، ویسا ہی جیسا کھانا جیسا پانی لے کے روانہ ہوا۔ کچھ وقت کے بعد بی بی زینب، اس کے اوپر مجلس کا اختتام کروں گا، ختم کروں گا اس جملے کے اوپر۔ بی بی زینب صاحبہ خاموش بیٹھی، پھر وہی زار و قطار، غم و علم، پھر آنسو بہ رہے تھے تمام بیویوں کے۔ بی بی زینب صاحبہ نے محسوس کیا کہ صنف سے بی بی زینب صاحبہ نے محسوس کیا کہ کوئی صنف سے آ رہا، گھوڑے کے اوپر کوئی سوار آ، کوئی گھوڑے کے اوپر سوار اندھیرا، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ کوئی گھوڑے سے آ رہا ہے۔ آپ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اٹھ کے کھڑی ہو کے کچھ قریب گئی، گھوڑے کے اوپر سوار کرامہ گھوڑا بڑی اطمینان سے آ رہا۔ گھوڑے کے اوپر سوار جو تھے وہ اترے، گھوڑے سے نیچے آئے۔ بی بی زینب دیکھ رہی ہیں، انہوں نے کہا کون ہے؟ اے سوار، ہماری صنف آنے والی، آپ کون ہیں؟ ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کیوں ہیں؟ توجہ سے سنیے گا، بس اس کے بعد مجلس کا اختتام۔ انہوں نے کہا زینب تم نے مجھ کو نہیں پہچانا، میں تمہارا بابا جان ہوں، علی ہوں، میں علی ہوں۔ زینب تمہارے صبر کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، صبر کو سلام کرنے کے لیے آئے، تمہارے ضبط کو، تمہاری ہمت اور حوصلے کو سلام کرنے تمہارے بابا جان آئے ہیں، علی آئے، میں علی ہوں، بابا جان ہوں، تمہارا باپ ہوں زینب، میں تمہارے صبر کو، ضبط کو، حوصلے کو، ہمت کو سلام عرض کرنے کے لیے میرا سلام قبول کر۔ بی بی زینب یہ تک نہ کہہ سکی، خاموش ہو گئی، یہ نہ کہہ سکی کلثوم شہر بانو میں ربابہ میں لیلا دیکھو اٹھو تمہارے سسر آئے، نہیں کہہ سکی۔ نہ اپنی بہن سے کہا حضرت رقیہ سے یا حضرت ام کلثوم سے کہ دیکھو ام کلثوم اٹھو بابا جان ہے، خاموش کھڑی رہی۔ آپ غم و علم کا مجسمہ بنی، اور پھر حضرت علی صاحب گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور میرے دوستوں خیال رکھنا ہی جملہ، کیونکہ اولیاء اللہ کو یہ حق حاصل، کیونکہ جسم چھوڑنے کے بعد، یہ خاکی جسم چھوڑنے کے بعد انسان پھر نہیں پاتا، پھر نہیں حاصل کر سکتا، لیکن اولیاء اللہ کو یہ حق حاصل ہے، وہ چاہیں تو کچھ لمحوں کے لیے پھر وہی جسم حاصل کریں، کیونکہ ان کا جسم مٹتا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتا، گلتا نہیں، سڑتا نہیں، ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے مولا علی شیخ عظیم